کراچی آپریشن 1990 کی دہائی میں کراچی میں ہونے والے آپریشن بلیو فاکس کی دل دہلا دینے والی داستان۔ انسانی لاش سے رسنے والے خون کے دھبے اس کے ہاتھوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ 5 میں سے 3 لاشیں مردہ خانے کی سلیب پر رکھی تھیں اور 2 سیڑھیوں کے پاس زمین پر۔ مردہ خانے کے دوسرے کونے میں لگے واش بیسن سے ہاتھ دھوتے وقت اس نے بڑے اطمینان سے عملے کے رکن سے پوچھا، چاچا میرا ناشتہ لگا دیا؟ جواب میرے لیے سوال سے بھی زیادہ حیران کن تھا، جی وہ رکھا ہے آپ کے پیچھے، اب مجھ سے رہا نہیں گیا، تم یہاں ناشتہ کرو گے مردہ خانے میں ان لاشوں کی موجودگی میں؟ اب سوال کرنے کی باری اس کی تھی۔ کتنے دن ہوئے یہ کام کرتے ہوئے؟ یہی کوئی 2 برس، میں نے جواب دیا۔ 3 برس اور کر لو، پھر یہیں تم بھی میرے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوگے، لاشوں کے پاس میری طرح تمہارے سینسر بھی ڈیمیج ہو جائیں گے۔ کراچی کے جناح ہسپتال کے میڈیکل لیگل آفیسر کی بات مجھے کچھ غلط بھی نہیں لگی، آخر میں بھی تو ان 5 لاشوں کے درمیان تاثرات سے بالکل عاری کھڑا تھا۔ یہ 5 لاشیں گولیاں لگنے سے ہلاک ہونے والوں کی تھیں اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لائی گئی تھیں۔ میں کراچی کے انگریزی اخبار دی نیوز کے کرائم رپورٹر کے طور پر تفصیلات جاننے مردہ خانے پہنچا تھا۔ یہ 1992 میں شروع ہونے والے اس آپریشن کلین اپ کا اختتامی زمانہ تھا جس کا سرکاری نام آپریشن بلیو فاکس رکھا گیا تھا، مگر یہ کراچی آپریشن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت تک کراچی اتنی قتل و غارت اور لاشیں دیکھ چکا تھا کہ شاید ہم تمام اہلیان کراچی کے سینسر ڈیمیج ہو چکے تھے۔ 1990 کی اس پرتشدد دہائی میں جب تک ڈاکٹرز، پولیس، سرجنز اور رپورٹرز کے لیے یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی کہ کوئی مردہ خانے میں ناشتہ کر رہا ہو، مگر 25 برس تک یہ سب ہوتے دیکھنا اور اس کو رپورٹ کرنا کبھی آسان نہیں رہا۔ ذرا سا دل کڑا کیجئے تو میں آپ کو بھی اسی پرتشدد کراچی کی گلیوں میں لے چلوں جہاں یہ آپریشن کیا گیا تھا۔ اس کے لیے میری مدد کی اس قتل و غارت اور اس کے گرد گھومتی سیاست کی خبریں آپ تک پہنچاتے رہنے والے بہت سے صحافیوں، اس وقت فرائض انجام دینے والے رینجرز اور پولیس افسروں، کئی مقتولین کے اہل خانہ اور آپریشن کا جائزہ لینے والے تجزیہ کاروں نے۔ کہانی کا آغاز کیا سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ کار مظہر عباس نے، جو اب پاکستان کے نجی نیوز چینل جیو سے وابستہ ہیں۔ 24 اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے تو نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حیران کن کامیابی حاصل کی اور کراچی سے کامیاب ہونے والی مہاجر قومی موومنٹ نے نواز شریف کی حکومت میں شمولیت اختیار کی۔ آج ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان اور ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد دونوں اس وقت الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ دونوں کو الطاف حسین اپنا دایاں اور بایاں بازو قرار دیتے تھے۔ ایم کیو ایم نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو 2 زونز میں تقسیم کر رکھا تھا، مغربی اور وسطی ضلع پر مشتمل علاقوں کے ذمہ دار عامر خان تھے، جبکہ مشرقی اور جنوبی اضلاع کی ذمہ داری آفاق احمد کے سپرد تھی۔ پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ یونٹ اور سیکٹر کے ذریعے علاقہ کنٹرول کرنے کی سیاست ہو رہی ہے اور بھتے وصول کیے جا رہے ہیں، اور الطاف حسین ان شکایات پر آفاق احمد اور عامر خان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سن 1991 میں عامر خان اور آفاق احمد کو تنظیم سے خارج کر دیا گیا اور سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹرز کو تحلیل کر کے سینکڑوں کارکنوں کی تنظیمی رکنیت معطل کر دی گئی۔ عامر خان، آفاق احمد اور ایم کیو ایم سے نکالے جانے والے ان کے کئی حامی شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ ایم کیو ایم کا موقف تھا کہ انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کو تنظیم سے نکال دیا ہے۔ اب ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد اس وقت کی صورتحال کے اس تجزیے کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ کراچی آپریشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کو تو خود الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی حمایت حاصل تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سلسلے میں ایک اجلاس میں ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت یعنی چیئرمین عظیم احمد طارق، جنرل سیکرٹری عمران فاروق اور وائس چیئرمین سلیم شہزاد تینوں موجود تھے۔ ایم کیو ایم نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی حمایت کی۔ آفاق احمد کے بقول پھر فوج کے اس وقت کے سربراہ اسلم بیگ سے الطاف حسین کی ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ سارے معاملات پہلے سے طے
شدہ تھے۔ اس ملاقات میں MQM سے فرمائش کی گئی کہ جناب آپ قومی دھارے کی سیاست کیجئے۔ الطاف حسین نے کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل کہاں، تو جنرل بیگ نے یونس حبیب کو وسائل کا انتظام کرنے کو کہا، اور جب وسائل کا انتظام ہو گیا تو الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ بنانے کی تیاریاں ہوئیں۔ آفاق احمد بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارا اس بات پر اختلاف ہوا کہ ہم تو مہاجر سیاست کرنے آئے تھے، اگر آپ قومی دھارے کی سیاست کرنا چاہتے ہیں اور مہاجر لفظ سے دستبردار ہوں گے تو ہم تو پھر نہ یہ سیاست کریں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے، اور یوں ہم ان سے علیحدہ ہو گئے۔ کہانی اور آگے تب بڑھی جب جنرل آصف نواز فوج کے سربراہ بنے تو خبریں آنے لگیں کہ سندھ میں ڈاکوؤں، پتھاری داروں اور جرائم پیشہ عناصر خصوصاً اغوا برائے تاوان کی روک تھام کے لیے 72 بڑی مچھلیوں کے خلاف آپریشن ہونے والا ہے، اور 28 مئی 1992 کو آپریشن بلیو فاکس شروع کر دیا گیا، جسے کراچی آپریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کراچی آپریشن 19 جون 1992 کو شروع ہوا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی حمایت خود MQM نے بھی کی، لیکن جب آفاق احمد اور عامر خان واپس آئے اور MQM کو اندازہ ہوا کہ ان کو ہدف بنا لیا گیا ہے تو معاملے نے دوسرا رخ اختیار کیا۔ آفاق احمد اور عامر خان کی قیادت میں بنائی جانے والی MQM حقیقی کے لیے ریاست کی جانب سے کھلی حمایت اور الطاف حسین کی تنظیم کے خلاف یک طرفہ کارروائی سے خود ریاست کے اداروں میں اختلافات ابھرنے لگے۔ MQM نے اپنے خلاف یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور الیکشن کلین اپ سیاست کی نظر ہو گیا۔ اسی دوران جان صادق کے انتقال پر نئے وزیر اعلیٰ کی تلاش شروع ہوئی اور MQM کے ارکان اسمبلی کی گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو ماحول آپریشن سے قبل الطاف حسین کی تنظیم کے خلاف بنا ہوا تھا وہ یک طرفہ کارروائی سے متاثر ہوا اور MQM سیاسی طور پر مظلوم نظر آنے لگی۔ ذرائع ابلاغ میں بحث شروع ہو گئی کہ اگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف آپریشن کرنا تھا تو MQM حقیقی کیوں بنائی گئی؟ یہ تو وہی جرائم پیشہ عناصر ہیں جن کے خلاف یہ کارروائی شروع ہوئی تھی، اور اس بحث میں آپریشن اپنی سمت کھو بیٹھا۔ پاکستان سے ترک وطن کر جانے والے سندھ پولیس کے ایک سابق افسر نے کہا کہ جب آپ ایک گینگسٹر کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کو لاتے ہیں تو اصل مقصد پیچھے رہ جاتا ہے۔ کراچی آپریشن کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دی نیوز کے سابق چیف رپورٹر زرار خان نے کہا، ہم نے دیکھا کہ فوج کے ٹرکوں پر ایسے افراد علاقوں میں لائے گئے جو پہلے مفرور تھے اور بعد میں MQM حقیقی کی افرادی قوت بنے۔ الطاف حسین کی تصاویر اور پوسٹرز، سائن بورڈ طرز کی بڑی بڑی ہورڈنگز اور قد آور تصاویر پر کالک ملی گئی اور جوتوں کے ہار لٹکائے گئے۔ MQM کے کارکنوں کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے ملوایا گیا اور زیر حراست افراد طوطوں کی طرح جرائم کا اعتراف کرتے دکھائی دیے۔ MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ بالکل بیہودہ بات ہے کہ ہمیں سپورٹ یا مدد حاصل تھی۔ الطاف حسین سے اختلافات کے بعد ہمارے خاندان کراچی بھر میں بے یار و مددگار تھے، ہمارے گھر جلائے جا رہے تھے اور ہم مزید باہر نہیں رہ سکتے تھے، تو ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ہم تمام ماتوبین اور مخالفین مل کر واپس آئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم رات کو آئے، مگر طے تھا کہ تمام کارکنان ساتھ آئیں گے اور اگر ہمارے مخالفین علاقوں میں ہوں گے تو ان کو ٹریپ کریں گے، اور کیا ہم نے واپس آ کر انہیں ٹریپ کیا؟ جب ہم آ گئے تو عام لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھ گیا اور کارکنان اور عام لوگوں نے MQM کے خلاف اپنے جذبات و ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا۔ ہم تو بہت کم تعداد میں تھے، جو غصہ MQM کے خلاف سڑکوں پر نظر آیا وہ تو عوام کا اظہار تھا۔ ہیرالڈ ڈان گروپ آف نیوز پیپر کا انگریزی جریدہ نے لکھا کہ جب صورتحال بگڑی تو خود MQM کی قیادت نے فوج کو بلوایا کہ عوام بہت مشتعل ہیں، 90 MQM ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر سکتے ہیں، فوج کو بھیجیں۔ آفاق احمد نے وضاحت کی، ہمیں کسی کی کوئی مدد نہیں تھی اور نہ مل سکی، بلکہ ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ زرار خان نے کہا کہ ISPR نے ایک روز صحافیوں کو جنرل آفیسر کمانڈنگ کراچی میجر جنرل سلیم حیدر سے ملوایا تو انہوں نے سوال کیا کہ اب تک تو ہم صحافیوں کو مبینہ طور پر MQM کے صرف 4 ٹارچر سیل مخالفین کو اغوا کر کے اذیت دینے کے مراکز یا عقوبت خانے معلوم تھے، جن میں سے ایک مہاجر خیل لانڈھی، دوسرا سیفی پولی ٹیکنیک کالج نارتھ ناظم آباد کے قریب، تیسرا لیبر سکوائر بلدیہ ٹاؤن میں اور چوتھا لائنز ایریا کے علاقے ٹیونیشیا لائنز میں بتایا جاتا تھا۔ مگر آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہر میں 52 ٹارچر سیل تھے، آپ نے تو گھروں کی چھت
چھتوں کو بھی ٹارچر سیل قرار دے دیا، رسیاں بھی دکھا دیں۔ یہ تو آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں انہی کو مظلوم بھی بنا رہے ہیں، یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی یہی۔ آپریشن اور گرفتاریوں کے پیش نظر ایم کیو ایم کی قیادت روپوش ہو گئی اور 5-6 ماہ بعد ایم کیو ایم کے روپوش چیئرمین عظیم احمد طارق منظر عام پر آئے۔ مظہر عباس نے کہا کہ جب عظیم طارق پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں کچھ انٹیلیجنس کے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے۔ شاید حکام امید کر رہے تھے کہ ایم کیو ایم کی قیادت عظیم احمد طارق کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اپنی آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے الطاف حسین پر کافی تنقید کی۔ 1 یا شاید 2 دن بعد ہی عظیم طارق کو انہی کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ شک تو ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم پر ہی گیا، لیکن ایم کیو ایم نے واضح طور پر الزام خفیہ اداروں پر عائد کیا کہ انہوں نے عظیم طارق کو مار دیا تاکہ آپریشن کے نام پر ایم کیو ایم کے خلاف کارروائی تیز کر دی جائے۔ مگر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ وہ پریس کانفرنس میں بہت تنقید کر چکے تھے الطاف حسین کے خلاف اور انہوں نے ایم کیو ایم کی قیادت کی مرضی کے خلاف روپوشی ختم کی تھی، تو ایم کیو ایم کے اندر یہ خدشات بھی تھے کہ انہوں نے ریاستی اداروں سے ساز باز کر لی ہے اور یہی وجہ بنی ان کے قتل کی، یعنی عظیم طارق کے قتل پر مختلف حلقوں کی رائے مختلف تھی۔ آفاق احمد نے بھی اس قتل کا ذمہ دار ایم کیو ایم کو قرار دیا۔ عظیم بھائی مجھ سے رابطے میں تھے۔ آخری پریس کانفرنس کے بعد مجھے عظیم بھائی کی سلامتی کی فکر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ فیڈرل بی ایریا سے نکلیں، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو جنرل آفیسر کمانڈنگ جی او سی کراچی میجر جنرل سلیم حیدر نے مجھے بتایا کہ عظیم طارق نے ان سے کہا تھا سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے لیے، اور ہم ان کو سیکیورٹی دینے کے انتظامات کر ہی رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے ایک سابق پولیس افسر نے، جو اب پاکستان میں نہیں رہتے، یاد دلایا کہ عظیم طارق کے قتل کے بھی 3 ملزمان گرفتار ہوئے اور پھر ضمانت پر رہائی کے بعد ان تینوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مظہر عباس نے کہا ان قاتلوں کو کس نے مارا یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر اس کے بعد آپریشن کریڈیبلٹی کھو بیٹھا۔ سن 1993 میں صدر غلام اسحاق خان سے کشیدگی اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی اور پھر عدالت سے بحال بھی ہوئی، مگر بالآخر جنرل وحید کاکڑ کے زمانے میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو جانا پڑا۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئی، تب تک شہر میں خوف و دہشت کا راج قائم ہو چکا تھا۔ کراچی آپریشن کے نگرانوں میں شامل رہنے والے رینجرز کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ عجیب ماحول تھا، نامعلوم افراد پورے شہر پر راج کر رہے تھے، پورا شہر بدترین تشدد کی لپیٹ میں تھا۔ مختلف علاقوں میں قتل و غارت میں ملوث ان عناصر کو مکمل پشت پناہی اور مدد ملتی تھی، یا پھر ان دہشت گردوں کا خوف ایسا تھا کہ پوری آبادی خاموشی سے یہ قتل و غارت دیکھتی رہتی تھی۔ کراچی کے شہری بتاتے ہیں کہ کئی علاقوں میں ٹارچر سیل تھے، مخالفین کا اغوا اور قتل ہوتا، ان کی لاشوں کو عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا تھا، زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جاتے، کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ اور مردہ حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، جسم کو آری ہتھوڑے اور چھینی سے کاٹنا، ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھوک دینا، گلے کاٹ دینا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا، سب کچھ روز کا معمول ہوتا تھا۔ آفتاب صدیقی تب کراچی کے شہری تھے اور اب شمالی لندن میں مقیم ہیں۔ آپریشن کے تناظر میں شہر کی بدامنی اور قتل و غارت کا ماحول بتاتے ہوئے انہوں نے اس وقت کراچی کے عام شہری کی زندگی میں اس خوف کی فضا کا نقشہ یوں کھینچا۔ شہر میں اسلحے کی بھرمار اور مسلح گروہوں کی حکمرانی تھی، ریاست کی عملداری تقریباً ختم ہو چکی تھی، پورا شہر یرغمال تھا، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں میں سیاسی طور پر متحرک مسلح گروہ اور جتھے سرایت کر چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حکام قتل و غارت میں ملوث عناصر سے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام دکھائی دے رہے تھے، اور دیتے بھی کیسے؟ جس شہر میں فوج کے افسر میجر کلیم کا اغوا کیا جاتا ہو، پولیس افسران گھر سے تھانے اور تھانے سے گھر جاتے ہوئے وردی نہ پہن سکتے ہوں کہ کوئی مار دے گا، یعنی جہاں عام شہری کو
جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ دینے کے ذمہ دار ادارے اپنا تحفظ نہ پا رہے ہوں، وہاں کیا تعجب کی بات تھی کہ سیاسی کارکنوں کے قتل و غارت کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بس سے اتار کر زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے قتل کیا جا رہا ہو۔ کام پر جاتے مزدور ہوں یا بچوں کو سکول لے جانے والے والدین، کوئی زندہ گھر واپس نہ آتا ہو۔ جہاں ساس بہو اور نند بھاوج کے جھگڑے تک سیاسی دفاتر میں نمٹائے جاتے ہوں، وہاں ان عناصر کو بغیر کسی فوجی آپریشن کے کیسے قابو کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے کہا بلا شبہ ہزاروں عام شہری اس قتل و غارت کی نظر ہوئے۔ اس زمانے کے کراچی کے رہائشی بتاتے ہیں کہ ان مسلح سیاسی جماعتوں کی صحیح اور غلط ہر بات سے صرف نظر کر لینے کی اسی ریاستی روش نے ان تنظیموں کی ایسی حوصلہ افزائی کی کہ پھر ان جماعتوں کی قیادت کے لیے تنقید یا سیاسی مخالفت ایسا گناہ بن گئی جس کی کم سے کم سزا موت قرار پائی۔ حکام، صحافیوں اور سرکاری شخصیات و افسران کے اندازے کے مطابق صرف MQM اور حقیقی کے مسلح تصادم میں ہزاروں لوگ، جن میں اکثریت سیاسی کارکنان کی تھی، جان سے گئے۔ آفاق احمد کہتے ہیں کہ ہمارا تنظیمی ریکارڈ گواہ ہے کہ صرف ہمارے اپنے 432 کے لگ بھگ کارکنان شہید ہوئے۔ مجھے الطاف حسین کی تنظیم کو پہنچنے والے جانی نقصان کا پتہ نہیں۔ ایتھی فاؤنڈیشن کا ریکارڈ کہتا ہے ہزاروں لاوارث لاشیں تو انہوں نے دفنائیں۔ شہر میں عام لوگوں کو بھی بے دریغ قتل کیا گیا۔ وہ لوگ قتل ہوئے جو باہر سے روزگار کمانے کراچی آئے تھے، ان کے تو لواحقین بھی یہاں نہیں تھے، بیچارے لاوارث قرار دے کر دفنائے گئے۔ اس سوال پر کہ کس نے کس کو کیوں مارا، آفاق احمد نے کہا کہ عام آدمی کو تو زیادہ قتل کیا گیا۔ باقاعدہ لہر چلتی تھی کہ بھائی آج جو لوگ مرے وہ پٹھان تھے یا سنی تھے یا شیعہ تھے، بس سب مر رہے تھے۔ جب آفاق احمد سے پوچھا گیا کہ اس قتل و غارت کا ذمہ دار وہ کسے سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ غیر ملکی طاقتیں بھی کار فرما تھیں، کوئی تھا جو کراچی کو مسلسل مفلوج رکھنا چاہتا تھا۔ بھارت اور امریکہ کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آفاق احمد کا موقف ہے کہ ان کے کارکنان کو تو سیاسی مخالفین نے قتل کیا، مگر صرف یہ MQM کے دھڑوں کی آپس کی جنگ کا نتیجہ نہیں تھا۔ جب انہیں بتایا گیا کہ الطاف حسین کی MQM تو الزام لگاتی رہی ہے کہ خود ان کے کارکنوں کو حقیقی کے ارکان نے قتل کیا یا خفیہ ادارے مارتے رہے، تو اپنے مخالفین کے جانی نقصان پر آفاق احمد نے تسلیم کیا کہ اگر ہمارے لوگوں کا کوئی کردار رہا ہوگا تو اسی طرح رہا ہوگا کہ ہمارے کارکن اپنے علاقوں میں خوف زدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کہیں سے اسلحے کا بندوبست بھی کر ہی لیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی حملہ کرنے آئے گا تو ہمارے کارکن پتھر یا ڈنڈے سے تو اپنا تحفظ نہیں کریں گے۔ لوگوں کو گھروں میں گھس کر مارا جا رہا تھا، گھر جلائے جا رہے تھے، تو لوگوں نے راتوں کو پہرے دیے ہوں گے، اور کوئی حملہ ہوا ہوگا تو ظاہر ہے کہ جان بچانے کے لیے جانی نقصان ہوا ہوگا، لیکن ہم خود تو کسی کے پاس لڑنے کہیں نہیں گئے۔ آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آدھے لوگ تو انہوں نے خود مارے، اس شک میں کہ کہیں وہ ہم سے تو نہیں مل گئے۔ شعیب شوبی جیسے لوگ ایسے ہی مارے گئے۔ ایسے حالات میں فوج، ریاست اور سیاست کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ ساتھ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی جانب سے بھی روگردانی کی گئی، جبکہ شہر میں اسلحے کی بھرمار اور ان جماعتوں کے خطرناک حد تک مسلح ہو جانے سے آنکھیں بند کر لی گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف MQM اس پرتشدد مسلح سیاست میں ملوث ہوئی یا کر دی گئی، بلکہ اس سیاسی منظرنامے میں کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی اور فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت نے صرف بندوق کے لہجے میں بات کرنی شروع کر دی اور اپنے اپنے مسلح گروہ، دستے اور جتھے قائم کر لیے۔ آہستہ آہستہ کراچی کے کئی گنجان آباد علاقوں میں مختلف سیاسی جماعتوں اور لسانی گروہوں کے درمیان مسلح تصادم ہونے لگے۔ پھر تو اخبارات و جرائد سے وابستہ صحافی ہوں یا سیاسی مخالفین، عمائدین ہوں یا سرکردہ شخصیات، عوامی نمائندے ہوں یا سرکاری افسران و اہلکار، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا عملہ ہو یا ممتاز شہری، ٹرانسپورٹرز ہوں یا تاجر، کاروباری شخصیات ہوں یا سماجی رہنما، ڈاکٹرز ہوں یا ہسپتالوں کا عملہ، ریاستی ادارے ہوں یا عدلیہ سے متعلق اہلکار، جج اور وکلاء، حتیٰ کہ طلباء ہوں یا اساتذہ، جس نے جب اور جہاں بندوق، پستولوں سے مسلح ان گروہوں اور جتھوں پر تنقید کی یا ان کی مرضی کے خلاف آواز اٹھائی، اسے جواب یا تو تشدد سے ملا یا گولی سے۔ نوبت آہستہ آہستہ پہلے اسلحے کے زور پر مخالفین کے اغوا اور پھر ان پر بدترین تشدد اور بالآخر قتل و غارت تک جا پہنچی۔ کئی گنجان آباد علاقوں میں کم و بیش ہر سیاسی، لسانی اور مذہبی و فرقہ وارانہ گروہ اور جماعت نے اپنے اپنے عقوبت خانے یا تشدد اور قتل و غارت کے ایسے مراکز قائم کیے جن کا نام بھی دہشت، خوف اور
بربریت کی علامت بن کر رہ گیا۔ آفاق صدیقی نے کہا کہ ہم عام شہری تو ہر وقت پیاروں کی زندگیوں کے لیے خوف و پریشانی میں زندہ رہتے تھے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ کم و بیش ہر سیاسی، لسانی، مذہبی، دینی فرقہ وارانہ گروہ، تنظیم اور جماعت کے مسلح گروہ اور جتھے تھے۔ یہاں تک ہوا کہ سیاسی مخالفین ایک دوسرے کے کارکنوں کو اغوا کرتے اور سرکاری اداروں کے حکام کی موجودگی میں ان یرغمال افراد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا۔ ذرائع ابلاغ کی پرانی اشاعتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تشدد، قتل و غارت کسی ایک علاقے، زبان یا کسی ایک تنظیم اور جماعت تک محدود نہیں تھا۔ ہر تنظیم اور سیاسی جماعت کے ارکان موت کے اس بھیانک کھیل کا شکار ہوئے۔ تشدد کی یہ خبریں عالمی ذرائع ابلاغ میں بھی جگہ پاتی تھیں۔ حکام کا الزام تھا کہ مخالفین کے ساتھ یہ تشدد اور قتل و غارت کرنے والوں کو سیاسی پشت پناہی حاصل تھی، مگر سیاسی قائدین کا موقف یہ تھا کہ یہ لاشیں ان سیاسی جماعتوں اور ان کی ذیلی تنظیموں کے ارکان کی ہیں جنہیں ریاستی ادارے تشدد کر کے قتل کر رہے ہیں اور لاشیں یا لاشوں کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں بند کر کے پھینک رہے ہیں۔ کراچی کے ایک ڈاکٹر نے جو جان بچا کر برطانوی شہر برمنگھم پہنچے اور یہاں سیاسی پناہ حاصل کی، بتاتے ہیں میں تو ہارٹ سرجن بننا چاہتا تھا، میرا تو قتل و غارت گری کی اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسی خوف میں کہیں کوئی دن یوں ہی بلا وجہ مجھے بھی نہ مار دیا جائے، میرے اپنے ہی خاندان نے مجھے ملک میں رہنے نہیں دیا۔ امی کہتی تھی تم ہمارا واحد سہارا ہو بیٹا، کسی محفوظ جگہ چلے جاؤ تاکہ ہم سب کو پال سکو، اور مجھے ہارٹ سرجن بننے کا خواب دیکھنے والے ڈاکٹر کو یہاں اس ملک میں ٹیکسی چلانی پڑی، کراچی میں رہ جانے والے اپنے خاندان کی کفالت کے لیے، ماں باپ اور بہن بھائی کی پرورش کرنے کے لیے زندہ رہنا پڑا، اور اس کی قیمت یہ تھی کہ اپنا شہر، ماں باپ، بہن بھائی، دوست یار، حتیٰ کہ اپنا مستقبل اور اپنا پیشہ ورانہ خواب سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس صورتحال میں فوج، رینجرز اور پولیس حکام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اب تک نہ تو کراچی آپریشن کے پہلے مرحلے کے مطلوبہ نتائج مل سکے اور نہ ہی مقاصد حاصل ہو سکے، بلکہ معاملات سیاست کی نظر ہو جانے سے فوج کو سبکی اور بدنامی اٹھانی پڑی۔ سندھ اور وفاق میں برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی کو ان تمام حلقوں کی سیاسی حمایت حاصل تھی جن کی جانب سے اس قتل و غارت پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں۔ قتل و غارت روکنے کی کوئی بھی کوشش حکومت کو اس سیاسی حمایت سے محروم کر سکتی تھی جس کے بل پر حکومت کا اپنا وجود قائم تھا۔ بالآخر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حکومت اور فوج کی قیادت اس فیصلے پر پہنچی کہ کراچی آپریشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا جائے۔ پھر ریاستی اداروں کی جانب سے حکومت سے کہا گیا کہ فوج کو واپس بلایا جائے اور آپریشن کلین اپ کی دوسرے اور زیادہ سخت مرحلے کی کمان اب پولیس اور نیم فوجی ادارے رینجرز کے سپرد کی جائے اور انہیں خفیہ اداروں اور ریاست کی بھرپور مدد فراہم کی جائے۔ آپریشن کے اس دوسرے مرحلے کی قیادت بے نظیر بھٹو حکومت کے وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل نصیر اللہ بابر کو سونپی گئی، جبکہ پولیس کی قیادت کے لیے ڈاکٹر شعیب سڈل کا انتخاب کیا گیا۔ برطانیہ کی ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سے کرمنالوجی میں ڈاکٹریٹ کرنے والے ڈاکٹر شعیب سڈل اس وقت راولپنڈی میں DIG تھے۔ وہ پاکستان کی پولیس سروسز میں پہلے افسر تھے جنہوں نے کرمنالوجی میں PhD کی تھی۔ خود ڈاکٹر شعیب سڈل نے کراچی آپریشن پر کھول کر طویل گفتگو کی اور شہر کا نقشہ کچھ یوں بیان کیا: تھانوں، پولیس کے دفاتر، افسروں اور اہلکاروں پر منظم حملے ہوتے تھے، پولیس، رینجرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسر و اہلکار قتل کر دیے جاتے تھے یا حملوں کی زد میں تھے۔ تھانوں کے دروازے عام آدمی پر بند تھے، رکاوٹیں لگا کر عام آدمی یا کسی ممکنہ حملہ آور دونوں ہی کا تھانے تک پہنچنے سے روکنے کے اقدامات ہوتے تھے۔ ریت کی بوریاں تھانے کی چھتوں پر رکھی جاتی تھیں تاکہ کسی ممکنہ حملہ میں حفاظت یا مورچہ بندی کا کام دے سکیں۔ ڈاکٹر سڈل نے کہا کہ ایک روز مغربی ضلع میں تو خود میری گاڑی پر حملہ ہوا، ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا میرا سپاہی زخمی ہوا، مگر ہم بچ نکلے۔ مظہر عباس کہتے ہیں کہ آپریشن کی نگرانی کرنے والے حکام نے ساری صورتحال وزیر اعظم کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ان پرتشدد عناصر یا حملہ آوروں کو گرفتار کر لیں گے اور انہیں عدالتوں سے سزا ہو جائے گی تو یہ سزا نہیں ہوگی۔ ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت اور دہشت گردی کے خلاف بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کرنے کے لیے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔ طاقت کا جواب طاقت سے ہی دینے کے اس فیصلے نے وہ کیا جسے انگریزی میں اوپننگ دا گیٹ آف ہیل کہا جاتا ہے۔ دونوں جانب سے یعنی پولیس اور سیاسی طور پر متحرک جرائم پیشہ اور دہشت گرد عناصر کے درمیان ایک ایسی جنگ کا آغاز ہوا جو اگلے کئی برس تک جاری رہی۔
ایک سابق پولیس افسر نے کہا کہ طریقہ کار ہی غلط تھا۔ سندھ ریزرو پولیس SRP سے بہت بڑی نفری لائی گئی۔ فرض کریں کہ 100 لوگ لائے گئے اور ان میں سے 5 نے بھی اوپر والوں کے حکم پر ماورائے قانون کام شروع کیے تو فیصلہ سازوں کا تو کام بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس آزادی سے پولیس کے کام کرنے کا طریقہ کار ہی بدل گیا۔ کئی افسروں نے عجیب انداز اور چال چلن اپنا لیا۔ ذیشان کاظمی جیسے پولیس افسران نے تو اپنے علاقے میں جینز اور کلف والی شلوار قمیض پہننے پر پابندی لگا دی۔ اب اس کا کیا تعلق تھا آپریشن سے؟ مظہر عباس کہتے ہیں کہ پولیس کے افسروں کو خفیہ اداروں کے ساتھ مکمل آزادی اس حد تک دی گئی کہ انہیں عدالت میں بھی گرفت میں نہیں لیا جا سکا۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد نے ایک موقع پر کہا کہ میں ان پولیس افسران کو شہر میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر ہم نے دیکھا کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد چلے گئے مگر وہ پولیس افسر وہیں رہے۔ اگرچہ پولیس افسران نے آپریشن کے اہداف حاصل کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی، مگر اور بھی بہت کچھ کیا گیا اور اس دوران انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے شروع ہوئے اور سیاسی وابستگی رکھنے والے سینکڑوں افراد مارے گئے۔ لیکن ساتھ ہی ان مقابلوں میں شریک ہونے والے پولیس افسران و اہلکار کی لگاتار ہلاکتوں کے ایسے سلسلے کا بھی آغاز ہوا جس نے کراچی کو دنیا کے چند خطرناک ترین شہروں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ اس قتل و غارت نے بلا شبہ ہزاروں جانوں کی بھینٹ لی، شہر کو کئی دن تک محصور رکھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس 4 سالہ آپریشن کے دوران 450 کے لگ بھگ افسران و اہلکار ہلاک ہوئے۔ سیاسی جماعتوں نے بھی اس دوران اپنے ہزاروں کارکنوں کی ہلاکت کے دعوے کیے۔ ریاستی اداروں پر مشتمل ایک فیلڈ انویسٹیگیشن ٹیم FIT بنائی گئی جس میں رینجرز اور پولیس افسران شامل ہوئے۔ پاکستان سے نقل مکانی کر جانے والے اس وقت کے ایک نامور سیاستدان نے نام زہر نہ کرنے کی شرط پر کہا FIT اور پولیس نے بے دریغ وہ سب کچھ کیا جسے زیادتی کہنا کم ہوگا۔ پورے علاقوں کا محاصرہ، پوری آبادی کی خانہ تلاشی، ہر گھر سے نوجوانوں کی ناجائز گرفتاریاں، چادر اور 4 دیواری کی خلاف ورزی، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں، گھروں کی خواتین سے بدسلوکی اور بچوں کے سامنے بڑوں کی گرفتاری۔ سینئر صحافی افضل ندیم ڈوگر جنگ اور جیو نیوز سے منسلک تھے اور کراچی میں ہونے والے اس آپریشن کے دوران پیش آنے والے واقعات کی باقاعدگی سے کوریج کرتے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ریاست کو ایک منظم دہشت گردی کا سامنا تھا، لیکن اگر صورتحال کو سیاسی اور قانونی انداز سے ڈیل کیا جاتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے۔ اگر یہ سیاسی دہشت گردی تھی تو نواز شریف یا بے نظیر بھٹو کی حکومتیں 10 برس تک اسی جماعت کے ساتھ اتحاد بنا کر اقتدار میں کیوں رہیں؟ یہ بھی درست ہے کہ ایسے واقعات ہو رہے تھے کہ ایک بس اغوا کر کے نو گو ایریا لے جائی گئی اور اس میں موجود تمام ایسے مسافروں کو قتل کر دیا گیا جو اردو بولنے والے نہیں تھے۔ مگر دوسری جانب فاروق دادا جیسے لوگوں کی انتہائی مشکوک اور متنازع پولیس مقابلے میں ہلاکت جیسے واقعات نے تو الٹا اثر کیا اور MQM تو مظلوم نظر آئی اور ہمدردی سمیٹتی رہی۔ MQM سے منسلک اور کئی جرائم میں پولیس کو مطلوب فاروق پٹنی جو فاروق دادا کے نام سے مشہور تھے، ایک متنازع پولیس مقابلے میں ہلاک ہوئے تھے۔ افضل ندیم ڈوگر نے بتایا کہ جس SSP رو انوار پر 400 سے زیادہ افراد کو ماورائے عدالت قتل کرنے کے الزامات آپ آج سنتے ہیں، وہ اس وقت SHO تھے اور یہ مقابلہ انہوں نے کیا تھا۔ FIR میں پولیس کا دعویٰ تھا کہ فاروق دادا نے اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ ایک شیراڈ گاڑی میں ایئرپورٹ کے قریب پولیس پر حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں وہ مارے گئے اور ان ملزمان سے 11 اور 12 کلاشنکوف، 5000 گولیاں، دستی بم اور گولہ بارود بھی برآمد ہوئے۔ افضل ڈوگر کے مطابق یہ دعویٰ ہی انتہائی مضحکہ خیز تھا۔ مٹسوبشی شیراڈ جیسی چھوٹی سی گاڑی میں یا تو 5 افراد سما سکتے ہیں یا پھر اتنا سارا اسلحہ و گولہ بارود، اگر یہ سب کچھ ایک شیراڈ گاڑی میں ٹھونس بھی دیا جائے تو پھر گاڑی میں بیٹھے افراد مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ آپ پوچھیں گے کہ دراصل پھر ہوا کیا تھا؟ تو ہوا یہ تھا کہ پولیس کو اطلاع ملی کہ فاروق دادا گارڈن کے علاقے میں واقع اپنے فلیٹ پر موجود ہیں۔ پولیس نے چھاپا مارا مگر وہاں نہ فاروق دادا ملے نہ ہی کوئی اسلحہ وغیرہ۔ جب پولیس ناکام واپس جا رہی تھی تو کسی علاقے والے نے یہ انکشاف کیا کہ دراصل اوپر نیچے واقع 2 فلیٹ اندر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ فاروق اپنے فلیٹ سے منسلک اوپر والے فلیٹ میں ہوں۔ دوبارہ چھاپے میں پولیس نے فاروق دادا کو گرفتار کیا اور ساتھ لے گئی۔ کئی دن بعد ہمیں اطلاع ملی کہ فاروق دادا نے ایئرپورٹ کے قریب ساتھیوں کے ہمراہ پولیس پر حملہ کیا اور جوابی حملے میں ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے۔ مگر آپریشن کی نگرانی کرنے والے کراچی پولیس کے سابق سربراہ ڈاکٹر شعیب صدر کہتے ہیں کہ فاروق دادا کیس میرے دور کا پہلا واقعہ تھا اور میں اس وقت نیو یارک میں تھا جب مجھے
اس کی اطلاع فون پر دی گئی تو اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کروائی گئی تھی۔ افضل ڈوگر بتاتے ہیں کہ میں ان دنوں عوام جنگ گروپ کا شام کا اخبار جو سنسنی خیز صحافت کے لیے مشہور رہا کا کرائم رپورٹر تھا۔ اب دوسری طرف کا احوال بھی سن لیں۔ اکثر کسی سیاسی عہدیدار یا سیکٹر انچارج وغیرہ کا فون آتا تھا کہ کیا اخبار چھپنے چلا گیا، اگر نہیں تو کسی کو شہر کے فلاں علاقے کی طرف بھیج دیں۔ ہم سمجھ جاتے تھے کہ اب کچھ بڑا ہونے والا ہے، یعنی جلاؤ گھراؤ وغیرہ۔ ہم فوٹوگرافرز یا رپورٹرز یا عملے کے ارکان کو ادھر بھیج دیتے تھے اور کچھ دیر بعد اطلاع آتی تھی کہ وہاں کسی ماورائے عدالت ہلاکت یا متنازع سمجھے جانے والے پولیس مقابلے کے خلاف احتجاج کے دوران فائرنگ ہو رہی ہے، گاڑیاں جلائی جا رہی ہیں، بازار بند کروائے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلاؤ گھراؤ میں اگر گاڑی مکمل طور پر جل چکی ہو تو شعلے بجھ جاتے ہیں اور تصویر دیکھنے سے واقعہ زیادہ سنسنی خیز یا اصل نہیں لگتا تھا، مگر جلتی ہوئی گاڑی سے اٹھتے ہوئے شعلوں کی تصویر سے واقعہ تازہ، اصلی اور زیادہ سنسنی خیز لگتا تھا۔ اسی لیے اخباروں کے صحافیوں اور فوٹو جرنلسٹ کو گاڑی جلائے جانے سے پہلے بلا لیا جاتا۔ سنسنی خیز تصویروں سے واقعہ تازہ اور درست خبر لگتی تھی اور سیاسی عہدیدار کی کارکردگی رپورٹ ہو جاتی تھی۔ افضل ندیم ڈوگر نے بتایا کہ منظم دہشت گردی سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روز پولیس نے اطلاع دی کہ نارتھ کراچی کے فلاں سکول کے قریب ابھی پولیس مقابلہ شروع ہو گیا ہے، کسی کو بھیجیں۔ میں نے اپنے ایڈیٹر کو بتایا کہ اخبار کو اشاعت کے لیے پریس بھیجنے سے روکیں، کسی بڑے پولیس مقابلے کی ابتدائی اطلاع آئی ہے۔ ایڈیٹر نے پوچھا کس علاقے میں؟ میں نے بتایا کہ نارتھ کراچی کے اس فلاں سکول کی عمارت کے قریب۔ تو ایڈیٹر نے کہا کہ ایک منٹ رکو، میرے رشتہ دار اسی علاقے میں اسی سکول کے بالکل سامنے رہتے ہیں۔ انہوں نے خبر کی تصدیق کی، غرض اپنے رشتہ داروں کے گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ وہاں تو مکمل سکون ہے، کسی پولیس مقابلے کے دور دور تک امکانات نظر نہیں آ رہے۔ ایڈیٹر نے مجھے ڈانٹا کہ کوئی جھوٹی اطلاع دے کر اخبار کی اشاعت میں دیر کروا رہا ہے، کچھ نہیں ہے، میں اخبار چھپنے کی کاپی بھیج رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد کاپی پریس جانے ہی والی تھی کہ ایڈیٹر کے رشتہ داروں کے گھر سے فون آیا کہ اب کچھ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن اور فائرنگ کی آوازیں باہر سے آنا شروع ہو گئی ہیں، یعنی وہ مقابلہ جس کی اطلاع پولیس نے ہمیں کافی دیر پہلے دی تھی وہ اس وقت یعنی کافی دیر بعد شروع ہوا۔ یعنی پولیس نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ ابھی کچھ دیر بعد اسکول کے قریب پولیس مقابلہ ہو جائے گا۔ پریس یعنی میڈیا کو بتانے کی جلد بازی میں کسی سے ٹائمنگ کی غلطی ہو گئی تھی۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک روز ناردرن بائی پاس کے قریب پولیس چوکی پر تعینات 3 پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر کے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اگر یہی خبر اخبارات میں چھپتی تو پولیس کے لیے شرمندگی کی وجہ بنتی، خوف پھیلتا اور مورال بھی ڈاؤن ہوتا۔ تو شرمندگی سے بچنے کے لیے پولیس نے رپورٹرز کو اطلاع بھجوائی کہ مقابلہ شروع ہو گیا ہے۔ جب ہم موقع پر پہنچے تو ہم سے بہت پہلے وہاں پہنچ جانے والے اہل علاقہ نے بتایا کہ وہ بھی فائرنگ کی آواز سن کر آئے تو پتہ چلا کہ 3 پولیس اہلکار دہشت گردوں کا نشانہ بن گئے ہیں۔ پولیس کارروائی یا عدالت کی سماعت کا حصہ بننے سے بچنے کے لیے اہل علاقہ پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے چلے گئے۔ جب دوبارہ فائرنگ کی آوازیں آئیں اور اہل علاقہ دوبارہ وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ 4 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں۔ افضل ڈوگر نے بھی دعویٰ کیا کہ علاقے والوں نے بعد میں ہم رپورٹرز کو بتایا کہ دوبارہ فائرنگ تب ہوئی تھی جب پولیس نے حوالات میں پہلے سے زیر حراست افراد کو نکالا اور وہاں لے جا کر گولی مار دی، اور صحافیوں کے سامنے پولیس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ وہ حملہ آور ہیں جنہوں نے چوکی پر حملہ کیا اور مقابلے میں مارے گئے، مگر مرتے مرتے انہوں نے 3 پولیس اہلکار ہلاک کر دیے۔ دوسری جانب شعیب صدر کہتے ہیں کہ قتل نہیں، میں نے واضح طور پر بتا دیا تھا کہ ماورائے عدالت قتل نہیں ہوں گے، نہیں کا مطلب نہیں۔ لیکن پولیس ہی کے ایک اور افسر نے جو اب پاکستان میں مقیم نہیں ہیں ایک اور کہانی سنائی۔ افضل ندیم ڈوگر جیسے صحافیوں کے دعووں کی تصدیق کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب FIT کے چھاپوں میں پوری آبادیوں کے نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہی کی قمیضوں سے آنکھوں پر پٹی باندھ کر حوالات میں بند کر دیا جاتا تھا تو چند ہی گھنٹوں میں پتہ چل جاتا تھا کہ زیر حراست افراد میں سے کتنے جرائم میں ملوث ہیں اور کتنے بے گناہ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پھر بھاؤ تاؤ ہوتا تھا، بے گناہوں کی رہائی کے عوض ان کے اہل خانہ سے قیمت وصول کی جاتی تھی، کبھی پیسے کی صورت میں اور کبھی اور انداز میں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس اور انداز سے آپ کی مراد کیا ہے تو جھجکتے ہوئے بڑی مشکل سے انہوں نے اعتراف کیا کہ جو اہل خانہ اپنے جوان بچوں کو چھڑوانے کے لیے تھانے آتے تھے ان میں نوجوان خواتین بھی ہوتی تھیں، کبھی چھاپوں کے دوران بھی ان خواتین اور نوجوان لڑکیوں سے پولیس اہلکاروں کا سامنا ہو جاتا تھا تو بات بہت غلط طرف چلی جاتی تھی۔ سابق پولیس افسر نے شرمندگی سے بھرپور لہجے میں کہا، پھر کیا قیمت لی جا سکتی ہوگی جعفر بھائی، یہ آپ بھی سمجھ سکتے ہیں، میں شاید اس سے زیادہ تو نہ بتا پاؤں گا اور نہ آپ شائع کر سکیں گے۔ پولیس افسر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ بعض اوقات بے گناہ سیاسی کارکنان کو جو محض اپنی جماعت کے لیے پوسٹر لگایا کرتے تھے یا چھوٹے
چھوٹے موٹے جرائم میں ملوث بھی رہے ہوں گے، یعنی ہڑتال میں دکانیں یا بازار بند کروائے ہوں یا ٹریفک معطل کروا دیا ہو، انہیں باقاعدہ دہشت گرد گردان کر پیسے کے لیے قتل کیا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کو پہلے گرفتار کر کے خفیہ یا نجی حراستی مراکز میں رکھا جاتا اور پھر شہر میں ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں کا ذمہ دار انہیں قرار دے کر FIR میں مفرور ظاہر کیا جاتا تھا۔ کئی وارداتوں پر FIR ان مفروروں کے نام کٹ جانے کی صورت میں وہ نامی گرامی مطلوب دہشت گرد بنا دیے جاتے تھے۔ پھر حکومت اور عدالتی حکام کی جانب سے ان FIRs کی بنیاد پر یہ افراد اشتہاری ملزم قرار دیے جاتے تھے اور ان کے سروں کی قیمت مقرر ہو جاتی تھی۔ پھر ان افراد کو ماورائے عدالت ایسے ہی مشکوک مقابلوں میں محض اس لیے مار دیا جاتا تھا کہ سر کی قیمت ان افسران کو مل جاتی تھی جو FIR میں اس مقابلے میں شریک دکھائے جاتے تھے۔ یوں کمائی کا ایک راستہ بن گئے تھے یہ مقابلے۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ لیاری گینگوار ڈان عزیر بلوچ کے سر کی قیمت مقرر ہونے اور معاف کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ پولیس افسر نے اپنے دعوے کا ثبوت کچھ ایسے پیش کیا تو عزیر بلوچ نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اپنے سر کی قیمت معاف کروائی تھی تاکہ اس کی لالچ میں کوئی پولیس افسر یا سرکاری افسر اسے بھی قتل ہی نہ کروا دے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسی زیادتی کا حصہ نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے وہ سب چھوڑ کر یہاں چلا آیا، مگر ہرگز ایسا نہیں تھا کہ زیادتی صرف پولیس کی طرف سے اور صرف سیاسی کارکنان کے خلاف ہوتی رہی۔ سندھ پولیس کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں سن 1991 سے 2014 تک 2000 سے زائد اہلکار و افسران کو گھات لگا کر ہدف بنا کر یا فرائض کی ادائیگی کے دوران ہلاک کیا گیا۔ ان میں سے 451 کے قریب افسران و اہلکار صرف کراچی آپریشن کی نظر ہوئے۔ سندھ پولیس کے ایک حاضر سروس DIG نے بتایا کہ درجنوں افسران کراچی آپریشن میں نمایاں کارکردگی دکھا کر اور جان پر کھیل کر نامور افسر بنے، مگر اب ان درجنوں نامی گرامی افسران میں سے صرف 4 ہی زندہ ہیں۔ جو نامی گرامی پولیس افسر اب بھی شہریوں کی یاد میں ہیں، ان میں سے SHO نیو کراچی بہادر علی، ذیشان کاظمی، توفیق زاہد، غضنفر قاضی، سجاد حیدر، بہاؤالدین بابر اور ناصر الحسن وغیرہ شامل ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نام تھا انسپکٹر بہادر علی۔ آپریشن کے وقت انسپکٹر بہادر علی تھے تو SHO نیو کراچی، مگر ان کے نام کی شہرت اور گونج پورے شہر میں تھی۔ SHO نیو کراچی بہادر علی کو 3 دیگر پولیس اہلکاروں سمیت 28 جون 1994 کو نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں ان کے گھر کے قریب ہی گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ انسپکٹر بہادر علی کے صاحبزادے عرفان بہادر اب خود سندھ پولیس میں SSP ہیں اور اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار MQM کو قرار دیتے ہیں۔ ہمارے خاندان کا کوئی فرد وہ دن کبھی نہیں بھول سکتا جب ہم نے اپنے والد کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا اور اس وقت میری عمر محض 17 برس تھی۔ سب سے چھوٹا بھائی تو 7 سال کا تھا۔ میں تعلیمی چھٹی گزارنے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہمارا گھر نارتھ ناظم آباد کے N بلاک میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے DC آفس کے بالکل سامنے والی گلی میں تھا۔ تب روزانہ کم از کم 30 افراد مارے جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد انسپکٹر بہادر علی صبح 9:30 بجے گھر سے نکلے۔ ان کے ساتھ عملے کے 3 ارکان یعنی گن مین بھی تھے۔ یہ چاروں پولیس کی موبائل وین میں نکلے۔ گلی سے سیدھے ہاتھ پر مڑتے ہی سامنے لیڈی برڈ سکول تھا جو تعطیلات کی وجہ سے بند تھا۔ دہشت گرد اسی سکول اور اس کے سامنے کے ایک گھر کی چھتوں اور دوسری طرف کی مسجد کے بلائی حصے پر مورچہ زن تھے۔ جیسے ہی میرے والد کی گاڑی سکول کے قریب پہنچ کر مڑنے کے لیے آہستہ ہوئی تو سکول، گھر کی چھت اور مسجد کے بلائی حصے میں پہلے سے مورچہ بند حملہ آوروں نے 3 اطراف سے گاڑیوں پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ میرے والد سمیت 4 افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ انہوں نے جذبات سے بھری آواز میں بتایا کہ جیسے ہی فائرنگ شروع ہوئی تو ان کی والدہ خود باہر نکل کر گئیں۔ میرا 7 برس کا بھائی اور میری والدہ، انہوں نے میرے والد کو انہی کے خون میں لت پت شہید دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ پھر ایک لڑکا فہیم کمانڈو جو MQM کا کارکن تھا گرفتار ہوا اور اس نے دوران تفتیش پولیس اہلکاروں کو بتایا کہ لندن سے احکامات الطاف حسین نے دیے تھے۔ پھر ایک دہشت گرد جاوید لنگڑا جو انڈیا میں تھا، اس کی مدد سے یہاں ٹیم تشکیل دی گئی اور فہیم اور اس کے ساتھیوں کو یہ کام سونپا گیا۔ قاتلوں نے کئی دن تک میرے والد کے آنے جانے کی اوقات پر نظر رکھی۔ کچھ لڑکے ناظم آباد کے تھے، کچھ بلدیہ کے تھے اور پھر منظم منصوبہ بندی کے ساتھ انہیں قتل کر دیا گیا۔ ہمارے جیسے خاندانوں نے اس بدقسمت شہر کی بدقسمتی کی قیمت اپنے پیاروں کو کھو کر ادا کی۔ عرفان بہادر کے مطابق DSP شمیم کو بھی اسی علاقے میں قتل کیا گیا جو ان کی عقبی گلی میں رہتے تھے۔ والد کے قتل کے بعد مالی اور خاندانی مشکلات کو سب سے مشکل سوال قرار دیتے ہوئے عرفان بہادر نے کہا کہ کوئی الفاظ میں بتا سکتا ہے، نہ
کوئی سن کر سمجھ سکتا ہے۔ اب ہر برس یہ دن ہمارے لیے ایک تکلیف دہ دن ہوتا ہے اور یہ درد ساری عمر ہمارے ساتھ رہے گا۔ پاکستان سے ترک وطن کر جانے والے سندھ پولیس کے ایک افسر نے کہا کہ گرفتار ہو جانے پر فہیم کمانڈو نے تفتیش کے دوران بتایا کہ مجھے تو قتل کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی، جیسے نشئی کو نشے کے بغیر سکون نہیں ملتا، بالکل ایسے ہی اسے قتل کیے بغیر نیند نہیں آتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنے طور پر یوں ہی رات کو کسی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر نکل جاتا تھا، کسی پر شک بھی ہو گیا کہ یہ پولیس اہلکار ہے تو اسے قتل کر دیتا تھا۔ اس زمانے میں بھی فہیم کمانڈو کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر تھی۔ گرفتار ہو جانے کے بعد فہیم کمانڈو نے اس سب قتل و غارت کو اپنے اعترافی بیان میں قبول کر لیا اور تفتیش کاروں کو ہر جرم کی تفصیل بتائی۔ بعد میں خود فہیم کمانڈو بھی اس دوران حراست اس وقت ہلاک ہوا جب اسے ایک نشاندہی کے لیے لے جایا گیا۔ مستقلاً پاکستان سے منتقل ہو جانے والے ایک سابق سیاسی رہنما نے فہیم کمانڈو کے قتل پر رد عمل میں کہا، آپ کا نظام ریاست اور اس کے ادارے انسپکٹر بہادر علی کے قتل کو قتل کہتے ہیں، مگر فہیم کمانڈو کے ماورائے عدالت قتل کا ذمہ دار بھی دہشت گردی کے ایک حملے کو قرار دیتے ہیں۔ وہاں انصاف کہاں سنے چلا جاتا ہے؟ کوئی جواب دے گا آج؟ فہیم اور اس جیسے ہمارے بھی تو سینکڑوں کارکن ساتھی مارے گئے، ماورائے عدالت ان کا بھی تو خاندان تھا نا، وہ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں بتائیے۔ خود عرفان بہادر نے بھی تسلیم کیا کہ ساری MQM دہشت گرد نہیں تھی، مگر ایک جنگ کی کیفیت تھی اور اس میں ہر دو طرف سے زیادتیوں کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہوئی ہوگی زیادتی پولیس کی جانب سے بھی، مگر اس کے لیے میکینزم آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا۔ شکایات سیل تھے، عدالتیں تھیں، ہوم ڈپارٹمنٹ تھا، پولیس افسران تھے، سب کچھ تھا، شکایتیں کی جا سکتی تھیں۔ سندھ پولیس کے ایک سابق سربراہ سابق IG نے کہا، فہیم کمانڈو کوئی معمولی مجرم نہیں تھا، میں ذاتی طور پر گواہ ہوں کہ اس کی گرفتاری اور ہلاکت دونوں کا تذکرہ وزیر اعظم اور صدر مملکت کی سطح تک ہوا تھا۔ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور صدر فاروق لغاری کو میں نے ان معاملات پر خود بریفنگ اور دلچسپی لیتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فہیم کمانڈو کی ہلاکت کے وقت DIG کراچی رہنے والے ڈاکٹر شعیب سڈل اس معاملے پر مختلف رائے رکھتے ہیں۔ میرے دور میں 149 پولیس مقابلے ہوئے، مگر یہ فہیم کمانڈو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہوتا تو اچھا تھا، بدنامی بھی ہوئی، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہماری ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ تفصیل بتاتے ہوئے ڈاکٹر شعیب سڈل نے کہا، ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ چند لڑکے کہیں بلیئرڈ کھیل رہے ہیں جن میں سے فہیم بھی ہے، اس وقت بھی وہ قتل کی 100 کے قریب وارداتوں میں ملوث تھا۔ میں نے فورس کو بتائے بغیر ٹیم بھیجی کہ سب کو لے آؤ، وہ اسے لے آئے، مگر کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، شناخت کے لیے کوئی تصویر نہیں تھی ہمارے پاس۔ افسروں نے آ کر بتایا کہ ان میں کوئی فہیم نہیں ہے۔ شعیب سڈل نے بتایا کہ میں نے خفیہ اداروں سے رابطہ کیا اور تصویر مل گئی، اس وقت سب سے بڑی ہیڈ منی فہیم کی تھی۔ پھر ایک سیاسی شخصیت نے جا کر تصدیق کی کہ ہاں ان میں فہیم شامل ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وزیر اعظم کا فون آیا فہیم کی گرفتاری پر اتنی بڑی کامیابی پر مبارکباد کے لیے، بعد میں تصدیق کرنے والے سیاستدان کو بھی قتل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر شعیب سڈل کا موقف جو بھی ہو، مگر اس کہانی کے لیے میری مدد کرنے والے افراد میں سے ایک نے ریکارڈز گفتگو میں تسلیم کیا کہ فہیم کی گرفتاری پر ریاست کے فیصلہ سازوں میں اس بات پر غور ہوا کہ ہم اس کو رکھ کر کیا کریں گے، یہ بھاگ جائے گا اور پھر ہمارے لیے تباہی کرے گا۔ اس غور میں خود وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر بھی شامل تھے۔ اسی اثنا میں سندھ اسمبلی بلڈنگ اور سندھ سیکریٹریٹ پر راکٹ حملے کیے گئے اور ایک راکٹ سیکریٹریٹ کی 5ویں منزل پر وزیر اعلیٰ کے دفتر پر بھی لگا۔ ڈاکٹر شڈل سے جب اس گفتگو کا حوالہ دے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے تردید کرتے ہوئے کہا، پولیس کا کردار کرائے کے قاتل کا نہیں۔ میں نے چارج لیتے وقت بتا دیا تھا کہ میں قانون کے مطابق کام کروں گا۔ میں نے ماورائے عدالت ہلاکتوں کی ہمیشہ بھرپور مذمت کی، میرے دور میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ شعیب سڈل نے کہا کہ 14 دن کے ریمانڈ کے بعد گرفتار فہیم کو جیل بھیج دیا گیا۔ میں نے خود جیل حکام کو پابند کیا کہ مجھے بتائے بغیر اسے عدالت بھی مت بھیجنا، کیونکہ میں خود اس کے لیے خصوصی حفاظتی انتظامات کی نگرانی کروں گا۔ کئی ماہ بعد میں صبح ناشتے پر اخبار پڑھ رہا تھا تو انگریزی اخبار ڈان کی بیک پیج پر خبر دیکھی کہ فہیم کمانڈو ایک مقابلے کے دوران ہلاک ہو گیا اور ہلاکت کے وقت اسے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ جس دن سیکریٹریٹ پر حملہ ہوا، اسی رات SHO رو انوار نے مجسٹریٹ سے رات کو ہی یہ آرڈر حاصل کیا کہ وہ جیل میں زیر حراست فہیم کمانڈو کو نشاندہی کے لیے کہیں لے جانا چاہتا ہے، اسے اجازت دی جائے کہ فہیم کو وہاں سے لے جا سکے۔ فہیم کے ساتھیوں کو خبر ہوئی اور فہیم کو چھڑوانے کے لیے انہوں نے پولیس ٹیم پر حملہ کیا اور فہیم پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے دوران ہتھ کڑی میں حملہ آوروں کی گولی سے ہلاک ہو گیا۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اس واقعے کے بعد ڈاکٹر سڈل کو جب یہ محسوس ہوا کہ انہیں بائی پاس کیا گیا ہے تو انہوں نے جنرل نصیر اللہ بابر سے کہا کہ اگر مجھ پر اعتماد نہیں تو مجھے اس ذمہ داری کے عہدے سے آزاد کر دیں، مگر جنرل بابر نے مجھ سے کہا کہ نہیں، یہ میری ذمہ داری پر ہوا ہے اور اگر کہیں کوئی پوچھے گا تو میں مکمل
مکمل ذمہ داری سے تسلیم کروں گا۔ ڈاکٹر سڈل کہتے ہیں کہ پریس نے رپورٹ کیا کہ ہلاکت کے وقت فہیم کو ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بدنامی کا باعث بنا فورس کے لیے، اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس نے ہماری محنت پر پانی پھیر دیا اور یہ نہ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں تک ہوا کہ جب صدر لغاری نے ایک اجلاس میں اس واقعے کے بارے میں پوچھا تو جنرل بابر نے کہا کہ میرے حکم پر فہیم کمانڈو کو نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر سڈل کا ماننا ہے کہ زیر حراست افراد کا قتل سرخ لکیر ہے، اسے کسی بھی حال میں عبور نہیں کرنا چاہیے۔ نوجوان ایس ایم تابش اب اکاؤنٹنٹ ہیں، لندن کے ہل کے علاقے میں مقیم ہیں۔ وہ MQM کے پہلے اور واحد سیکرٹری مالیات ایس ایم طارق کے صاحبزادے ہیں۔ ایس ایم طارق عظیم احمد طارق کی کابینہ میں پارٹی کے مرکزی سیکرٹری مالیات تھے۔ ایس ایم طارق کو جمعہ 23 جون 1995 کو فیڈرل بی ایریا کے علاقے دستگیر میں ان کے گھر سے انہی کے میڈیکل سٹور جاتے وقت گاڑی پر گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ایس ایم طارق کے صاحبزادے ایس ایم تابش اب خود MQM کی اندرونی چپکلش ہی کو اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے اور قرار دیتے ہیں۔ اپنے مقتول والد کو یاد کرتے ہوئے تابش نے بتایا کہ ان کے والد ایس ایم طارق اپنے چیئرمین عظیم طارق کے قتل کے بعد سیاست سے کنارہ کش ہوئے تو یہ خاندان دستگیر 14 نمبر میں رہائش پذیر تھا۔ اس شام لگ بھگ 4 بجے فون آیا کہ کسی ضرورت مند بچے کو فوراً کسی انجیکشن کی ضرورت ہے۔ میرے والد نے کہا اچھا میں خود آتا ہوں۔ وہ اپنے میڈیکل سٹور کی جانب جا ہی رہے تھے کہ گھر کے قریب ہی کسی نے گاڑی پر گولی چلائی۔ گولی میرے والد کے ہاتھ پر لگی اور اس کے بعد گاڑی بے قابو ہو کر ایک گھر کی دیوار سے ٹکرا گئی۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ قاتلوں نے گاڑی کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولا، ان کا نام پوچھا اور میرے زخمی والد نے ان سے کہا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھے کیوں مار رہے ہو، مگر دہشت گردوں نے نام سنتے ہی ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی۔ تابش کہتے ہیں کہ کلاشنکوف رائفل کی 19 گولیاں ماری گئیں، انہیں میرے والد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ والد کے قتل کے کئی برس بعد میرے خاندان نے برطانیہ پہنچ کر سیاسی پناہ حاصل کی۔ ڈونکاسٹر میں سرکار کے دیے گئے گھر میں رہنا، بغیر کسی سہارے یا مدد کے خود ہی تعلیم حاصل کرنا، پڑھتے ہوئے بھی ریستوران اور سیکیورٹی جیسی ملازمتوں سے گزرنا بہت مشکل تھا مگر کرنا پڑا۔ اپنے والد سے محروم رہتے ہوئے، قدم قدم پر ان کو یاد کرتے ہوئے اپنے خاندان کی مدد کرنا تھی، تعلیم مکمل کرنا تھی۔ جب بھی کبھی مالی مشکلات یا مسائل درپیش آتے تھے تو مجھے اپنے والد بے تحاشا یاد آتے تھے اور کوئی بڑا تھا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو 30-35 برس کی پرتشدد سیاست کے سب سے بڑے ذمہ دار خود الطاف حسین اور ان کی MQM ہے، اور میرا خیال ہے کہ بنیادی ذمہ داری جس پر عائد کی جا سکتی ہے وہ خود MQM اور اس کی اندرونی چپکلش ہی ہے۔ اس سوال پر کہ MQM تو الزام عائد کرتی ہے کہ عظیم احمد طارق یا ایس ایم طارق جیسے لوگوں کو خفیہ اداروں نے مارا، ایس ایم تابش نے کہا شروع میں تو ہم بھی اسی کہانی کو درست سمجھتے تھے، وہ تو مجھے بھی کہتے ہیں میں ایجنسیز سے مل گیا ہوں، میں تو یہاں رہتا ہوں، مجھے تو ایجنسیز کے لوگوں کا نام تک نہیں پتا۔ یہ ان کا بہت پرانا الزام ہے، جو بھی ان سے اختلاف کرتا ہے یہ اس پر ایسے ہی الزام عائد کرتے ہیں، میں تو خود اپنی ہی پارٹی کا شکار رہا۔ اس کہانی میں تمام کرداروں کی جانب سے عائد کیے جانے والے الزامات پر الطاف حسین اور MQM کا موقف جاننے اور شامل کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں۔ الطاف حسین اور MQM کا موقف حاصل کرنے کے لیے کم از کم ایک ہفتے تک روزانہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات مصطفیٰ عزیز آبادی سے دن میں 3 بار رابطے کیے گئے۔ ان کی فرمائش پر تمام الزامات پر مبنی سوالات لکھ کر پیشگی انہیں بھیج دیے گئے اور کم از کم 3 مرتبہ انہوں نے موقف دینے کا وعدہ بھی کیا، مگر ہر بار موقف دینے کے لیے وہ دستیاب نہیں ہو سکے۔ MQM لندن کے دیگر رہنماؤں سے بھی رابطے کی متعدد کوششیں قریباً 9 روز تک مسلسل کی گئیں، مگر سب رہنماؤں نے اس حوالے سے بات کرنے سے معذرت کر لی۔ لگاتار 5 روز تک رابطے کی کوشش کے بعد جناب مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے بالآخر فون اٹھانا بھی بند کر دیا۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس کراچی آپریشن نے اپنے نتائج حاصل کیے یا نہیں، یہ متنازع تھا کہ نہیں، یہ فیصلہ سامعین کو کرنا ہے۔ مجھ سے گفتگو تو سوائے سابق DIG ڈاکٹر شعیب سٹل نے اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدد کرنے والے تمام افراد نے اتفاق کیا کہ کراچی آپریشن وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا جس کے لیے اسے شروع کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر سٹل نے دعویٰ کیا کہ مارچ 1996 سے جون 1996 تک شہر میں قتل و غارت کا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ جس شہر میں ایک مہینے میں 300 لوگ قتل کر دیے جاتے تھے وہاں مکمل سکون واپس لایا گیا۔ یہی میرا ٹاسک تھا، مجھے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ قتل و غارت گری کو روکا جائے۔ مگر دیگر تمام افراد نے اتفاق کیا کہ کمزور عدالتی نظام، خامیوں سے بھرپور استغاثہ، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناقص کارکردگی اور سیاسی حل دیے بغیر آپریشن کو اچانک شروع کرنے اور اچانک ختم کر دیے جانے کی پالیسی کی وجہ سے آپریشن مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکا۔ پولیس جانتی تھی کہ آپریشن کے بعد کیا ہوگا،
ہوگا۔ انہوں نے مقدمات میں استغاثہ جان بوجھ کر کمزور رکھا تاکہ بعد کے حکمرانوں کی مدد کر کے پولیس حکام عطاب سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر سیاسی حل پر بھی غور ہوتا اور آپریشن میں ریاست کی جانبداری مشکوک نہ بنائی جاتی تو شاید صورتحال بہتر ہو سکتی تھی۔ اگر آپریشن کے نتائج حاصل ہوئے تو پھر سن 2013 میں سپریم کورٹ میں کراچی بد امنی کیس کی سماعت کے دوران انہی ریاستی اداروں نے خود سپریم کورٹ کو کیوں لکھ کر بتایا کہ شہر میں آج بھی A کلاس خطرناک سمجھے جانے والے 17 اور B کلاس خطرناک سمجھے جانے والے 75 کے قریب نو گو ایریاز ایسے ہیں جہاں آج بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار یا افسر قدم نہیں رکھ سکتے۔ آپریشن کے 21 سال بعد یعنی 2013 تک بھی اگر کراچی میں 92 نو گو ایریا تھے تو پھر کیا فائدہ ہوا اس کراچی آپریشن کا، بتائیے۔